بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولم یرو الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر. ابھی دوسری سائن سیکنڈ سیٹ جو ہے اس کی دوسری سائن پرندے، برڈز. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں و لم، اور کیا نہیں، حرف جازمہ یعنی اپنے آگے آنے والے مضارع کو جزم دیتا ہے. یرو، یرو تھا یرونا. تو کیا وہ نہیں دیکھتے ہیں. یرونا یعنی اس کا روٹ ورڈ ہے رآ، دیکھنا. تو کیا وہ نہیں دیکھتے ہیں الی الطیر، کس کی طرف؟ ٹو الطیر. طیر از اسم الجمع. اسم الجمع کس کے لیے ہے؟ ہر وہ مخلوق، ہر وہ کریچر کہ جس کے ونگز ہو، جناحین ہو، اور وہ یسبح فی الہوا، جو اسپیس میں اڑے اور جس کے ونگز ہو. ہر وہ چیز، تو یعنی کہ ساری ہی اسپیشیز، سارے ہی کائنڈز آ جاتے ہیں اس میں. وہ مخلوق کے جو ہوا میں اڑتی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. تو یہ ہوتا ہے یہ اسم الجمع. اسم الجمع کے یعنی کہ کلیکٹیو ناؤن، جس طرح کے قوم ہوتا ہے، جس طرح سے فوج ہوتا ہے، جس طرح نساء ہوتی ہے کہ نساء ایک اسم ہے لیکن اس کو پڑھ کر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر بہت ساری امرأة ہیں یعنی عورتیں ہیں. اسی طرح قوم جو ہے، نیشن، وہ بھی کلیکٹیو ناؤن ہے. تو اسی طرح یہ طیر ہے تو اس کے لیے ایک سنگولر ہوتا ہے طائر ایک برڈ کے لیے، اور اس کا مؤنث ہوتا ہے طائرہ، اور اس کا پلورل ہوتا ہے طیر. تو کیا انہوں نے اب یہ پرندے کرنا، برڈز کرنا، یہ ہمارے پاس کیونکہ اور کوئی ورڈ نہیں ہے، ہماری لینگویج کی کمی ہے یہ. ویسے ہی اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جن کے پر ہوتے ہیں اور جو آسمان میں اڑتے ہیں. تو اولم یرو الی الطیر فوقہم، ان کے اوپر، صافات و یقبضن، کیا کرتے ہیں یہ پرندے؟ صافات. صافات از جمع فار صافتن. کس سے نکلا ہے یہ؟ صف سے نکلا ہے. سورہ صافات بھی ہے نا. تو صف یعنی کہ روز. روز کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ بھی اسپریڈ ہو جاتی ہے. جب کسی کو روز میں کیو میں کھڑے ہونے کے لیے کہا جاتا ہے، لائن میں کھڑے ہونے کے لیے کہا جاتا ہے، تو وہ ایک دم اسپریڈ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ایک قطار میں وہ لوگ پھیل جاتے ہیں. تو یہاں پر صافاتن یعنی کہ ایک دم انہوں نے اپنے ونگز اسپریڈ کیے ہوئے ہوں، باہر نکالے ہوں، پروں کو اپنے ایک دم جس طرح کے فلائٹ کے لیے وہ لوگ اونچے کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں اڑنے کے لیے، تو اسے کہا جاتا ہے صافہ. اور کیونکہ یہ طائر کیا ہے، یہ کیا ہم نے پڑھا تھا، irrational آبجیکٹس جو ہوتے ہیں تو ان کی جمع جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ مؤنث ہوتی ہے، غیر عاقل. تو صافاتن کہ وہ طیر اس طرح ہیں ان کے اوپر کہ کبھی وہ اپنے ونگز کھولتے ہیں اور کبھی یقبضن. یقبضن یعنی قابضہ، یعنی سمیٹ لینا،
سکیڑ لینا، ایکسپانڈ کرنا اینڈ کانٹریکٹ کرنا. تو اپنے اوپر یہ ان طیر کو ہی دیکھیں کہ جو اپنے پروں کو کبھی پھیلاتے ہیں اور کبھی سکیڑتے ہیں. ما یمسکہن، ما سا کا ہولڈ کرنا. ابھی رمضان ہے تو اس میں ہم سب کو ہی پتہ ہے امساک کہا جاتا ہے. امساک یعنی کھانے پینے سے رک جاؤ. ایون دو دس از ناٹ اوتھینٹک، ثابت نہیں ہے یہ، لیکن پھر بھی ہم لوگ رمضان میں ہمیشہ ہی سنتے ہیں کہ امساک کا وقت ہو چکا ہے. تو یعنی کہ پکڑ لینا، ہولڈ کر لینا. ما یمسکہن، ہننا کس کے لیے ہے؟ یہ غیر کے لیے ہے کہ انہیں کسی نے نہیں تھام رکھا ہے، انہیں کسی نے ہولڈ نہیں کیا ہے، الا الرحمن، اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ انہیں کوئی ہولڈ نہیں کر سکتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آج ہم لوگوں نے ایئر کرافٹس بنا لیے ہیں، ایروپلینز بنا لیے ہیں، لیکن کس طرح بنائے ہیں کہ ہم نے پہلے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے کسی بلو پرنٹ کی، کسی نقشے کی، کسی نمونے کی. اللہ تعالیٰ زیرو سے تخلیق کرتے ہیں، لیکن انسان کو کچھ نہ کچھ اس کا بیسک چاہیے آئیڈیا، تو وہ بناتا ہے. تو ایروپلینز کس نقشے پر بنائے گئے ہیں کہ برڈز کس طرح سے فلائٹ کرتے ہیں، برڈز کس طرح سے اڑتے ہیں، ان کے ونگز کو اور ان کے انیٹمی کو، ان کے فزیکل اسٹرکچر کو بہت غور سے اس کا مشاہدہ کیا گیا. سائنٹسٹ لوگوں نے آبزرو کیا اور اسی پیٹرن پر، اسی فارمیٹ پر ایروپلینز بنائے گئے. لیکن اتنے سالوں کی ترقی اور پروگریس کے بعد بھی سائنٹسٹ اور ہم لوگ جو ہیں، جو بہت ہی ڈیولپڈ کنٹریز بھی جو ہیں، وہ جو پلینز ہم لوگ بناتے ہیں وہ صرف اڑ سکتے ہیں، ہوا میں اڑ سکتے ہیں، لیکن وہ موشن لیس اسپیس میں قائم نہیں رہ سکتے. آج تک بھی وہ نہیں رہ سکتے. یعنی کہ جو پلین ہے اسے آلویز اسپیس میں موونگ ہونا ہی پڑے گا. کتنی بار ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر اسے سگنل نہیں ملتا ہے تو وہ کسی اور ایئرپورٹ پہ لینڈ ہو جاتا ہے، کبھی اور کنٹری سے پرمیشن لے کے اسے لینڈ ہونا ہوتا ہے، کیونکہ وہ موشن لیس نہیں ہو سکتا، اسٹل ہو ہی نہیں سکتا، وہ صرف اڑ سکتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے صافاتن و یقبضن، یقبضن یعنی ہولڈ کر کے رکھنا. یہ رحمان کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا ہے. اور آج ہم لوگوں نے ایروپلینز بنا تو لیے ہیں، لیکن اسی کی نقل کر کے، پرندوں کی نقل کر کے. لیکن یہ ایک چھوٹا سا جو پرندہ ہوتا ہے، آپ لوگوں کو پتا ہے کہ بڑے بڑے جو ڈسٹرکشن ہو جاتے ہیں، وہ جو پورا انجن ان لوگوں کا ڈسٹروائے ہو جاتا ہے پلین کا، صرف کس لیے کہ ایک برڈ سے ٹکر ہو جاتی ہے. تو اتنی ترقی کرنے کے باوجود بھی ہماری جو ہے ناقص ہے ہر چیز. کیوں؟ کیونکہ ایک پرندہ اگر ٹکرا جاتا ہے تو وہ پورا کے پورا پلین ڈسٹروائے ہو جاتا ہے. ہم نے اتنی ترقی کرنے کے باوجود بھی وہاں تک ہم نہیں پہنچے ہیں کہ ہم کسی چیز کو اڑائیں بھی آسمان میں، اس کے بعد اسے ہولڈ بھی کریں اور اس کے بعد اسے سیفٹی کے ساتھ اپنے ڈیسٹینیشن پر پہنچائیں. ایک بھی پرندہ اگر راستے میں آ گیا تو پھر ڈیسٹینیشن ہر چیز ختم ہو جاتا ہے. تو یہ رحمان کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ انہیں دعوت دے رہے ہیں، انہیں انوائٹ کر رہے ہیں کہ زمین، آسمان، اسٹارز، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے کریشن کی طرف انہیں غور کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ طیر کو ہی تم دیکھ لو. تو یہ جو ہے بہت بڑا میریکل ہے. یہ پرندے بہت چھوٹے سے ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم ان پر غور کریں تو پھر سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا جو کریشن ہے وہ ایک کتنا امیزنگلی اللہ تعالیٰ نے ان کو کریٹ کیا ہے کہ یہ ان کی جو باڈی ہوتی ہے اتنے چھوٹے سے ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک دم ہائیسٹ اڑ سکتے ہیں آسمان پر، اور 200 days تک ریگولر یہ اڑ سکتے ہیں برڈز.
ان کے انیٹمی پر اگر ہم غور کریں تو جو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ یہ پرندوں کو ہی تم دیکھ لو کہ کس طرح ان کو میں نے پیدا کیا ہوں، کس طرح یہ آسمان میں رہتے ہیں، اور ان کا جو اگر ہم ان پہ غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے، اگر ڈسکوری چینل پر ہم دیکھیں تو یعنی ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر مخلوق میں رکھ دی ہے، اپنی ایک شان رکھ دی ہے. جب تک ہم اس پر غور نہیں کریں ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں پہچان سکتے. تو یہ پرندے کیسے ہوتے ہیں کہ ان کے مسلز جو ہوتے ہیں وہ فلائٹ مسلز ہوتے ہیں، اور ان کے جو بونز ہوتے ہیں وہ ہالو بونز ہوتے ہیں، یعنی کھوکھلے ہوتے ہیں، ایمٹی جو کیوٹی ہوتی ہے اس طرح سے ہوتے ہیں. اور یہ جو ٹریول کرتے ہیں، جو مائگریشن کرتے ہیں، یہ 200 days تک نان سٹاپ اڑ سکتے ہیں، یہ نان سٹاپ، اور ایک کنٹری سے دوسری کنٹری نہیں بلکہ ایک کانٹیننٹ سے دوسرے کانٹیننٹ تک جا سکتے ہیں. اور ان کا نیویگیشن سسٹم اتنا زبردست ہے کہ کبھی اپنا راستہ نہیں بھولتے یہ. اب یہ 200 days ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کہیں آرام کر دیا، صبح ہوئی رات ہوئی پھر انہوں نے اپنا سفر شروع کیا، نہیں. یعنی کہ سورج نکلا ہے، سورج ڈوبا ہے، یہ اڑ رہے ہیں، دوسرا دن نکلا ہے یہ اڑ رہے ہیں، رات آئی ہے یہ اڑ رہے ہیں. یہ کھانے پینے کے سونے کے لیے بھی یہ لوگ نہیں رکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کا جو برین بنایا ہے اس کے 2 ہیمسفیئرز ہیں، 2 پارٹس ہیں. تو یہ کیا کرتے ہیں کہ اڑتے اڑتے ایک ان کا برین سو جاتا ہے، اور اس وجہ سے ایک آنکھ ان کی سوتی ہے، ایک آنکھ کے ذریعے یہ سوتے ہیں. اس کے بعد پھر دوسرا برین سوتا ہے اور ان کی دوسری آنکھ پھر بند ہو جاتی ہے. تو یعنی سوتے سوتے بھی یہ فلائٹ کرتے ہیں. اور ان کا نیویگیشن سسٹم اتنا زبردست ہے کہ کبھی اپنی ایک جگہ نہیں بھولتے ہیں. تو کس طرح سے اتنے سے معمولی سے پرندے میں اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں ڈالی ہے کہ یہ اڑتے اڑتے سو سکتے ہیں، یہ اڑتے اڑتے کھا سکتے ہیں، اڑتے اڑتے آرام کر سکتے ہیں، اور سب سے بڑا میریکل یہ ہے کہ یقبضن، کہ یہ اسپیس میں موشن لیس رہ سکتے ہیں. کہ جو آج تک ہم لوگوں نے ٹیکنالوجی میں اتنی ترقی کر لی ہے لیکن ہم لوگ یہ چیز نہیں کر سکتے کہ ہلکے سے ہلکا پلین بنا کے 1 سیٹر 2 سیٹر بھی اگر ہم بنائیں تو وہ موشن لیس نہیں ہم اسے روک سکتے فضا میں، لیکن یہ پرندے رک سکتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی ایسے پروگرامنگ کی ہے کہ یہ لوگ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اپنے ڈیسٹینیشنز. اور سبحان اللہ کس طرح کرتے ہیں یہ لوگ کہ کبھی کبھی لینڈ مارک سے کرتے ہیں، یعنی کہ جب بہت اونچائی پر اڑتے ہیں یہ لوگ تو نیچے جو لینڈ مارکس ہیں وہ دیکھتے ہیں، جیسے ماؤنٹینز ہو گئے، جیسے اوشینز ہو گئے، انہیں دیکھ کر یہ نیویگیٹ کرتے ہیں. اس کے بعد سن کمپاس جو ہوتا ہے، سن کی جو ڈائریکشن ہوتی ہے اسے دیکھتے ہوئے یہ ٹریول کرتے ہیں. اس کے بعد لیٹیٹیوڈز جو ہیں وہ انہیں سمجھ میں آتے ہیں. سبحان اللہ، ہم لوگ جیوگرافی پڑھنے کے بعد، ہم اتنے علوم حاصل کرنے کے بعد ہمیں لیٹیٹیوڈز نہیں سمجھ میں آتے، لیکن ان کو لیٹیٹیوڈز دکھتے ہیں اور اس کے تھرو یہ ٹریول کرتے ہیں. اس کے بعد جو اسٹارز ہوتے ہیں، جو ہم نے شروع میں ہی دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زینا السماء الدنیا کیا ہے، تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ 3 طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس ستاروں کو ہمارے لیے یوزفل کیا ہے. ایک تو یہ زینت ہے، بیوٹیفیکیشن ہے آسمان کی، اور دوسرے رجوم ہے، اور تیسرے ان کے ذریعے سے ٹریولرز نیویگیٹ کرتے ہیں اپنے سفر کو. تو یہ پرندے جو ہیں انہی اسٹارز سے مدد لے کر ایک سے دوسرے کانٹیننٹ میں جاتے ہیں. اور جب ریسرچ کی گئی اور انہیں کیا کیا گیا کہ جان بوجھ کر ان کی ڈائریکشن کو چینج کر دیا گیا کسی طرح سائنٹسٹ لوگوں نے، کہ آپ دیکھتے ہیں کیسے سمجھتے ہیں. لیکن اسی وقت جب اسے چھوڑا گیا پرندے کو تو سب سے پہلے اس نے اپنی ڈائریکشن جو پہلے تھی وہ کی، اس کے بعد اس نے اڑنا شروع کیا. سبحان اللہ. اس کے بعد کانسٹلیشنز کو یہ پہچانتے ہیں اور ان کی مدد سے یہ آگے بڑھتے ہیں. اور اس کے بعد جو ایک میگنیٹک ارتھ کا زون ہے، جو کشش ثقل ہے، ارتھ کی میگنیٹک فیلڈ ہے ساؤتھ پول اینڈ نارتھ پول، اس کو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں یہ. اس سے بھی بڑی ایک بات یہ ہے، معجزے کی بات ہے، کہ یہ جگہوں کو اسمیل کرتے ہیں.
یعنی کہیں سے اڑ رہے ہیں اور نیچے کوئی فارسٹ ہے کسی چیز کا، یا کوئی فروٹس ہے، فروٹ کی ٹریز ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اسمیل کرنے کی صلاحیت دی ہے۔ تو اتنی ساری چیزیں، اور اب بھی ریسرچ چل رہی ہے، اور اب بھی سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت کم چیزیں ابھی تک پتا کی ہیں، اتنے سے معمولی سے برڈ میں بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں جو ہم اب بھی کر رہے ہیں وہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر جو ہے برڈز، ان کو ہی دیکھ لو تو تمہیں پتا چلے گا کہ رحمان کے علاوہ کون بنا سکتا ہے، کون اتنی باریکی رکھ سکتا ہے۔ اتنے چھوٹے سے پرندے کس طرح سمجھتے ہیں کہ یہ امریکہ ہے اور یہ افریقہ ہے۔ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جو ان کو اسپیس میں بھی تھامے ہوئی ہے۔ انہو بکل شیء بصیر، بے شک وہ بکل شیء ہر چیز کے لیے کیا ہے، وہ بصیر، بصرہ۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز کا دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اسماء الحسنی میں سے بھی ایک نام ہے البصیر۔ تو یہ تھوڑا سا ہم دیکھیں گے، پورا تو ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم دیکھیں، لیکن تھوڑا سا جتنا بھی ہو سکا انشاءاللہ۔ اب اس میں جو اسماء الحسنی آتے ہیں تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار می کہ اتنے کم وقت میں آپ لوگوں کو اس کا فہم دوں، لیکن انشاءاللہ جتنا بھی ہو سکا ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو بصرہ جو ہوتا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کے لیے کئی الفاظ کو یوز کیا ہے۔ سب سے پہلا ہوتا ہے رآ۔ رآ اسی آیت میں ہم نے دیکھا نا، اولم یروا الی الطیر، کیا وہ نہیں دیکھتے ہیں؟ یروا یہی ہے، رآ سے ہے۔ تو پہلا ورڈ ہوتا ہے رآ۔ رآ کا مطلب ہوتا ہے، یہ جنرل سینس میں یوز ہوتا ہے دیکھنے کے۔ دیکھنا یعنی اس طرح سے دیکھنا کہ جیسے کہ کوئی خیال آ رہا ہے آپ کے ذہن میں، عقل سے ریکال کرنا اس چیز کو، یا پھر خواب میں دیکھنا، کیونکہ قرآن میں آتا ہے ارأیت الذی یکذب بالدین، تو رآ یوز ہوا ہے کہ کیا تم نے دیکھا، یعنی کہ سوچو اس کے بارے میں، خیال کرو۔ اور یوسف علیہ السلام کے قصے میں بھی آیا ہے کہ انی رأیت احد عشر کوکبا، کہ میں دیکھ رہا ہوں۔ تو یا تو جنرل ٹرمز میں یعنی ایک دم براڈ سینس میں آتا ہے دیکھنے کے لیے، یا تو خیال کرنا، یا پھر خواب میں دیکھنا۔ دوسرا ورڈ ہے نظرہ۔ نظرہ یعنی فزیکل آئیز سے دیکھنا، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنکھیں دی ہیں آپ کے چہرے پر، اس سے دیکھنا۔ نظر ڈالنا مطلب کہ اپنی آنکھوں کا برابر سے جو جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنکھیں دی ہے اس کا وہی یوز کرنا، جیسے سورہ عبسہ میں آیت نمبر 24، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، کہ اپنے کھانے کی طرف ہی انسان نظر ڈالے کہ کس طرح اللہ نے اسے مہیا کیا ہے کھانا۔ اس کے بعد تیسرا ہوتا ہے یہ بصرہ۔ اب یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے، لیکن کس طرح کا دیکھنا، کہ آنکھوں سے تو دیکھنا، اپنی آئیز سے دیکھنا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے انسائٹ سے دیکھنا، یعنی دل کی اور عقل کی نظر سے دیکھنا، کیونکہ بصرہ از فرام افعال القلوب۔ عربک میں کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں کہ جو دلوں سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، وہ آپ کے لمبس سے نہیں پرفارم ہوتے، وہ صرف اور صرف آپ کے قلوب سے پرفارم ہوتے ہیں، اور بہت سارے ایسے افعال ہیں۔ تو یعنی کہ اس طرح دیکھنا کہ آپ
پورا سمجھ رہے ہو اس چیز کو. رآ کچھ بھی ہو سکتا ہے، نظرا آپ نے اس کے اوپر نظر ڈال لی، لیکن بصرا ان سب چیزوں سے الگ ہوتا ہے. ایک قرآن کی آیت میں نے آپ لوگوں کے لیے ایز این ایگزامپل نکالی ہوں کہ سبحان اللہ، جس میں یہ تینوں ہی ایک ساتھ آ گئے ہیں، ایک ہی آیت میں آ گئے ہیں. تو انشاءاللہ اس کے ذریعے آپ لوگوں کو یہ تینوں ٹرمز اچھے سے سمجھ آ جائیں گے. یہ ہے سورہ اعراف آیت نمبر 198. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا، اور جب آپ بلاتے ہو انہیں ہدایت کی طرف، لا يسمعوا، اور اس کے بعد آتا ہے وَتَرَاهُمْ، وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ، اور تم دیکھتے ہو ان کو کہ ینظرون الیک، کہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں. وَهُمْ لا يبصرون. الاعراف 198. سبحان اللہ، دس از دی معجزہ آف قرآن کہ 3 ورڈز یوز ہوئے ہیں دیکھنے کے لیے، لیکن تینوں الگ الگ پرسپیکٹیو میں، الگ الگ ڈائمینشن میں. وَتَرَاهُمْ، آپ دیکھو گے ان کو کہ وہ دیکھ رہے ہیں آپ کو. وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، لیکن ان کا دیکھنا کیسا ہے کہ ہیڈ نہیں لے رہے ہیں، سوچتے سمجھتے ہوئے نہیں دیکھ رہے ہیں، صرف اسی طرح آنکھوں کی نظر سے بس دیکھ رہے ہیں. تو رآ یہاں پر کیا مطلب ہے کہ خیال کرنا، کہ آپ کو خیال ہوگا ایسا کہ وہ آپ پر نظر کر رہے ہیں، فزیکل آئیز سے دیکھ رہے ہیں. وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، مگر وہ دل کے آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے، وہ افعال القلوب سے نہیں دیکھ رہے ہیں. تو یعنی کہ وہ لوگ آپ کی طرف دل کے شعور سے نہیں دیکھ رہے، آپ پر ایمان لاتے ہوئے نہیں دیکھ رہے، آپ کی باتوں پر غور کرتے ہوئے نہیں دیکھ رہے، آپ کی لائی ہوئی نشانیوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں، آپ کی نصیحت پر عمل نہیں کر رہے ہیں، آپ کو سچا جانتے ہوئے نہیں دیکھ رہے ہیں، بلکہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، نظرا، بس اوپری اوپری سپرفیشلی طور پر دیکھ رہے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ. تو اب بصیر کون ہوتا ہے؟ بصیر پھر وہ ہوتا ہے، یہ اسم الفاعل ہو گیا، اور کون سے پیٹرن پر ہو گیا؟ فعیل پیٹرن پر، کہ یعنی کہ دیکھنے والا. اگر انسانوں کے لیے ہے بصیر، کوئی شخص بھی ہو سکتا ہے بصیر، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ ہماری لینگویج میں بھی ہم کہتے ہیں نا، بہت بصارت والا ہے وہ، یعنی کہ بہت سوچ سمجھ کر کوئی چیز کو نوٹس کرتا ہے، بہت سوچ سمجھ کر کوئی قدم اٹھاتا ہے. اور پھر عربک لینگویج میں اس کا معنی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بصر کسے کہا جاتا ہے؟ یعنی دیکھنا، ایبیلٹی ٹو سی، آپ کی بینائی. بصیرہ کسے کہا جاتا ہے؟ فہم کو، ادراک کو، سوچنے سمجھنے کی کیپیسٹی کو، آپ کے دل اور دماغ کی لائٹ کو، روشنی کو. اور بصیرت وہ ہو جاتی ہے کہ آگے کا سوچ کر آپ کچھ کام کریں، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ فیوچر کو سوچ کر ہر اپنا کام کرتا ہے، بہت دور اندیش ہے وہ. تو یعنی کہ اس کو ایک بصیرت ہے، اس کے پاس ایک لائٹ ہے جس کے ذریعے وہ فیصلے کرتا ہے. تو وہ تو ہو گیا بصیر، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ البصیر ہے. انہ بکل شیء بصیر. اللہ تعالیٰ کے لیے جب بات آ جاتی ہے تو پھر ہمیں پتہ ہے کہ اسماء الحسنیٰ کا فقہ کیا ہے، کہ اس کی جو نالج ہے ان لمیٹیڈ ہے، زمان اور مکان کے بیونڈ ہے.
ہم کو اگر کوئی بصیر ہے، اگر کوئی انسان کو ہم بصیر کہتے ہیں تو وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کے پاس اپنا خود کا نہیں ہے اور اپنی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہے اس کی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی ہم بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ازل سے ابد تک بصیر ہے، اور وہ ہماری جو ویژن ہے وہ ہم ایک دیوار کے اطراف میں، دیوار کے بیونڈ نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے غیب بھی دیکھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسین جو ہمارے دلوں میں ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح دیکھ رہا ہے کہ نوٹس کرتا ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل کو، چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو، وہ دیکھ رہا ہے، آلویز الفعیل کے پیٹرن پر۔ تو اللہ تعالیٰ برڈز کے ساتھ یہ پھر آیا ہے کہ بِكُلِّ شَيْءٍ بصیر، کہ یہ جو برڈز آسمان میں اڑتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ انہیں تھامے ہوئے ہے، کس طرح سے تھامے ہوئے ہے، کیونکہ وہ بصیر ہے، وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اسے پتا ہے پرندے کی ضرورت کیا ہے، پرندہ کس طرح اڑے گا، پرندہ کس طرح نیویگیٹ کرے گا، وہ کس طرح اس کو غذا پہنچائی جائے گی، کب اسے تھامنا ہے، کب اسے اڑانا ہے، وہ ہر چیز دیکھتا ہے، اس کا نوٹس لیتا ہے اور اس حساب سے وہ سسٹین کرتا ہے۔ تو ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ جو گنہگار ہیں ان کے ہر گناہ کو اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، اور جو اچھے کام کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ خوشخبری ہوتی ہے، ایک نوید ہوتی ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ البصیر ہے۔ کہ وہاں سے پھر جب ہمیں پتہ چلتا ہے اس اللہ تعالیٰ کے اس نام پر، اس خوبصورت نام پر جب ہمارا ایمان ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے میں سے ہر قسم کی ریا ختم ہو جاتی ہے، شو آف ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، تو ہمیں دوسروں کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ البصیر ہے کہ جو ہماری نظروں کو دیکھ رہا ہے، کہ قرآن میں ایک جگہ اور آتا ہے کہ یدرک الابصار، کہ وہ ہر نگاہ کا ادراک رکھتا ہے لیکن کوئی نگاہ اس کا ادراک نہیں کر سکتی، یعنی کہ کس طرح سے کس نے کس طرح سے دیکھا، وہ دیکھ رہا ہے، دلوں کے حال دیکھ رہا ہے، ہماری نیتیں دیکھ رہا ہے، ہمارے چیلنجز دیکھ رہا ہے، وہ ہر چیز دیکھ رہا ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ جو شو آف کی جو بارے میں جو حدیث ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید کی شو آف کے لیے، تو اس میں بھی ہمیں یہی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اندھیری رات میں اور ایک کالے پتھر پر ایک کالی چونٹی کے چلنے سے جو اس کے قدم کے اثرات ہیں وہ تک اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے۔ تو کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، چاہے ہم چھپ کر کریں چاہے ظاہر کریں، وہ ہر چیز کو، اور ہماری طرح نہیں دیکھتا ہے وہ، بلکہ ہر ہمارے عزائم کو اور ہماری نیتوں کو اس کو دیکھتے ہوئے وہ نوٹس کرتا ہے، اس لیے وہ البصیر ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے آیت نمبر 19 کر لی۔ کل انشاءاللہ ہم لوگ امن ھذا الذی ھو جند لکم، اوکے، کل ہم انشاءاللہ 2 آیتیں کریں گے، آیت نمبر 20 اور 21 انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کا مل بیٹھنا، ہمارا اس طرح سے یونائٹ ہونا، اور پیچھے جتنی بھی کمٹمنٹ اور جتنی ذمہ داریاں چھوڑ کر ہم اللہ کے محبت میں، لگاؤ میں یہاں پر بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ بس اسے قبول کر لے اور وہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ کر دے۔ ہمارے والدین جو اس دنیا میں ہیں انہیں بہت لمبی عمر، ساتھ صحت کے ساتھ ایمان کے دے، اور جو ہمارے ساتھ نہیں ہیں اللہ تعالیٰ اپنی شفقت، اپنی رحمت کرے ان کے اوپر، ان کی مغفرت کرے، انہیں جنت الفردوس میں خوبصورت سی جگہ دے، آمین یا رب۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔